اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت بری حکایت۔ دو بھائی تھے، ایک پرہیزگار دوسرا بدکار۔ جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا، دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب عز و جل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے جواب دیا کہ ماں تو واقعی جنت میں بھیجے گی۔ گناہگار نے جواب دیا، میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اور واقعی اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ مغفرت کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور ہلاکت کا بھی، جیسا کہ ابھی حکایت میں آپ نے سنا کہ ایک جملے نے اس گنہگار کا بیڑا پار کروا دیا۔ اسی طرح ہلاکت کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے صریح کفر بک دے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا اس کا مقدر ہے۔ ہلاکت سے خود کو بچانے اور مغفرت پانے کا ایک بہترین ذریعہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ اگر سفر کی سچی نیت کر لی جائے اور کسی وجہ سے سفر نصیب نہ ہو تب بھی انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہے۔ 100 افراد کا قاتل بخشا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے ایک راہب کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیا میرے جیسے مجرم کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے اسے مایوس کر دیا تو اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر نادم ہو کر توبہ کرنے کا طریقہ لوگوں سے پوچھتا پھرا۔ آخر کسی نے کہا، فلاں قصبہ میں چلے جاؤ، وہاں اللہ عز و جل کا ایک ولی ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ وہ اس کی طرف چل دیا مگر راستے میں بیمار ہو گیا۔ جب قریب المرگ ہوا تو اس نے اپنا سینہ اس قصبہ کی طرف کر دیا اور فوت ہو گیا۔ اب اس کو لے جانے کے بارے میں رحمت و عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا۔ اللہ عز و جل نے میت اور قصبہ کے درمیان والے حصہ زمین کو سمٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم دیا اور جدھر سے وہ چلا تھا وہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم فرمایا۔ پھر پیمائش کا حکم فرمایا تو وہ جس قصبہ کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالشت قریب پایا گیا اور اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا اولیاء کرام رحم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور ان کی بستی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو اپنی روح کا قبلہ بنانا انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ پس اللہ عز و جل کی رحمت پر جھوم جائیے جو پروردگار عز و جل سو آدمی کے قاتل کو محض اپنی رحمت سے بخش۔ بسم اللہ کیجئے کہنا ممنوع ہے۔ بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں، بسم اللہ کیجئے اور بسم اللہ میں نے بسم اللہ کر ڈالی۔ تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کا عموماً بونی کہا جاتا ہے مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں۔ مثلاً میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی۔ جن جملوں کی مثالیں پیش کی جا گئی ہیں یہ سب غلط انداز ہیں۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اس سے کہتا ہے، آئیے آپ بھی کھا لیجئے۔ عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ، یا اس طرح کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 32 پر ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، بلکہ ایسے موقع پر دعائی الفاظ کہنا بہتر ہے۔ مثلا بارک اللہ لنا و لکم، یعنی اللہ عز و جل ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے اللہ عز و جل برکت دے۔ بسم اللہ کہنا کب کفر ہے؟ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ ہرگز نہ پڑھی جائے کہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ
فیض گنچینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ہر قدم پر ایک نیکی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ کشتی میں نیکیاں ہی نیکیاں۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ پاڑیا سن کر جی چاہتا ہے کہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتے رہیں، مگر یہ سعادت صرف رب العزت عز و جل ہی کی عنایت سے مل سکتی ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر ایک دوسرے پر انفرادی کوشش کے ذریعے بھی اللہ عز و جل کا کرم ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنے کی عادت بن سکتی ہے۔ یقیناً دین کی تبلیغ و اشاعت میں انفرادی کوشش کو بڑا عمل دخل ہے۔ خوفناک زہر۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام حرا میں جب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو لوگوں نے عرض کیا، یا سیدی ہمیں اندیشہ ہے کہیں یہ اجمی لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں، لہٰذا محتاط رہیے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لاؤ میں دیکھ لوں کہ اجمیوں کا زہر کیسا ہوتا ہے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ الحمدللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بال برابر بھی ضرر یعنی نقصان نہ پہنچا۔ اور کلبی کی روایت میں یہ ہے کہ ایک عیسائی پادری جس کا نام عبد المسیح تھا ایک ایسا زہر لے کر آیا کہ اس کے کھا لینے سے 1 گھنٹہ کے بعد موت یقینی ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے زہر مانگ کر اس کے سامنے ہی بسم اللہ و باللہ رب الارض والسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ الداء پڑھا اور زہر کھا گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عبد المسیح نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، انتہائی حیرت ناک بات ہے کہ یہ اتنا خطرناک زہر کھا کر بھی زندہ ہیں۔ اب بہتر یہ ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے ورنہ ان کی فتح یقینی ہے۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آپ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ عز و جل کا کتنا خاص کرم تھا، اور یقیناً باذن اللہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ کرامت کی بے شمار اقسام ہیں جن میں سے ایک قسم مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والی اشیاء کا اثر نہ کرنا بھی ہے۔ اولیاء اللہ رحم اللہ تعالیٰ پر بھی اثر زہر وغیرہ نہ کرنے کے واقعات منقول ہیں۔